الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال ہے کہ اللہ عز و جل کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تو جواب، اللہ پاک ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ حوالہ قرآن پاک پارہ 30 سورہ اخلاص۔ نمبر 2، وہی اس کا مستحق ہے، اس چیز کا مستحق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حوالہ قرآن پاک پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 21۔ نمبر 3، وہ واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود ضروری اور عدم یعنی نہ ہونا محال ہے۔ نمبر 4، وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، ازلی کے بھی یہی معنی ہے۔ حوالہ المعتقد المنتقد صفحہ نمبر 18۔ نمبر 5، وہ باقی ہے، یعنی ہمیشہ رہے گا، اور اسی کو ابدی بھی کہتے ہیں، حوالہ پارہ 20 سورہ قصص آیت نمبر 88۔ نمبر 6، وہ بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں، اور تمام جہان اس کا محتاج ہے۔ حوالہ قرآن پاک پارہ 30 سورہ اخلاص۔ نمبر 7، جس طرح اس کی ذات قدیم ازلی ابدی ہے، صفات بھی قدیم ازلی ابدی ہے۔ اس کی ذات و صفات کے سوا سب چیزیں حادث ہے، یعنی پہلے نہ تھی پھر موجود ہوئے۔ حوالہ فقہ اکبر۔ نمبر 8، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ بیٹا، اور نہ اس کے لیے بیوی۔ جو اسے باپ یا بیٹا بتائے یا اس کے لیے بیوی ثابت کرے کافر ہے۔ حوالہ قرآن پاک پارہ 30 سورہ اخلاص۔ نمبر 9، وہی ہر شے کا خالق ہے، خواہ افعال ہو، سب اسی کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ حوالہ قرآن پاک پارہ 13 سورہ رعد آیت نمبر 16۔ نمبر 10، حقیقی روزی پہنچانے والا وہی ہے، ملائکہ وغیرہ ہم سب وسیلہ ہے۔ حوالہ قرآن پاک پارہ 27 سورہ زاریات آیت نمبر 58۔ نمبر 11، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم، جہت، مکان، شکل و صورت اور حرکت و سکون سب سے پاک ہے۔ حوالہ شعب الایمان باب فی الایمان باللہ عز و جل، جلد 1 صفحہ 113۔ نمبر 12، وہ ہر کمال و خوبی کا جامع ہے، اور ہر اس چیز سے جس میں عیب و نقصان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے، مثلا جھوٹ، خیانت، ظلم، جہل، بے حیائی وغیرہ عیوب اس پر قطعاً محال ہے۔ حوالہ فتاوی رضویہ شریف جلد 15 صفحہ 320۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اسی طرح کی اچھے باتیں جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔